بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنے راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست مقدر سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر دل کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ 100 دوستوں سے وہ دشمن بہتر ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں رکھتا۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے ہی رہ جاؤ گے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں: ایک دل میں اتر جانا، دو دل سے اتر جانا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو اور خوشی میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ تمہارا ایک ہی رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے اندر غرور کا بیج بو دیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ احسان ہر جگہ بہتر ہے مگر ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے۔ عبادت ان اعمال کا نام ہے جو انسان کو خدا کا ہم آہنگ بنا دیں۔ ہم خدا کو نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کشف سے،
اس کے متعلق اہم ذریعہ الہام ہے۔ صفات عین ذات ہے، بلکہ ان کا رشتہ وہی ہے جو نفس و نقاش، کلام و مطلق اور نغمہ و معنی کا ہے۔ علم ایک حقیقت ہے اور جاہل حقیقت کی انکاری۔ دنیا دار اور دولت مند بڑی مرض میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے ہیں مگر دائمی مسرت ان سے پوشیدہ ہے۔ نفس پر شریعت اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز دشوار نہیں۔ دنیا میں آرام کرنے کا خواہ شخص بے وقوف اور عقل سے عاری ہے۔ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، 1 بڑھاپے میں اولاد، 2 مصیبت میں دوست، 3 غربت میں بیوی۔ اگر نماز باجماعت کا حکم نہ ہوتا تو میں مرنے سے پہلے اپنے دروازے سے کبھی نہ نکلتا۔ اسلام غریبوں کے لیے ظاہر ہوا اور عن قریب غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ بے عمل علماء پارس پتھر کی مثل ہیں، جو اوروں کو سونا بناتا ہے اور خود پتھر کا پتھر ہی رہ جاتا ہے۔ گوشہ نشینی بے فائدہ شکلوں سے منہ موڑنے کا نام ہے۔ خدا کے دشمنوں سے الفت کرنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ دل آنکھ کے تابع ہے، آنکھ بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہے۔ جس شخص میں محبت کا غلبہ ہوگا اس میں درد بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اہل اللہ کو تجارت و فروخت بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔